أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت جاسمان پھٹ جائے گا وإذا الكواكب انتثرت اور تارے جھڑ پڑیں گے وإذا البحار فجرت اور دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے وإذا القبور بعثرت جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی علمت نفس ما قدمت وأخرت تب شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ الذي خلقك فسواك فعدلك وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔ في أي صورة ما شاء ركبك جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ كلا بل تكذبون بالدين مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، وإن عليكم لحافظين حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، كراما كاتبين عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے، يعلمون ما تفعلون جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ اذا السماء انفطرت اور قبریں پھوٹ پڑیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسے فرمایا آیت السماء منفطر به کان وعدہ مفعولا، اور ستارے سب کے سب گر پڑیں گے اور کھاری اور میٹھے سمندر آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے اور پانی سوکھ جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی، ان کے شق ہونے کے بعد مردے جی اٹھیں گے، پھر ہر شخص اپنے اگلے پچھلے اعمال کو بخوبی جان لے گا۔ پھر اللہ تعالی اپنے بندوں کو دھمکاتا ہے کہ تم کیوں مغرور ہو گئے ہو؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالی اس کا جواب طلب کرتا ہو یا سکھاتا ہو، بعض نے یہ بھی کہا ہے، بلکہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ اللہ کے کرم نے غافل کر رکھا ہے۔ یہ معنی بیان کرنے غلط ہیں، صحیح مطلب یہی ہے کہ اے ابن آدم، اپنے باعظمت اللہ سے تو نے کیوں بے پرواہی برت رکھی ہے؟ کس چیز نے تجھے اس کی نافرمانی پر اکسا رکھا ہے، اور کیوں تو اس کے مقابلے پر آمادہ ہو گیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا، اے ابن آدم، تجھے میری جانب سے کسی چیز نے مغرور کر رکھا تھا۔ ابن آدم بنا تو نے میرے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ حضرت عمر نے ایک شخص کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ انسانی جہالت نے اسے غافل بنا رکھا ہے۔ ابن عمر، ابن عباس وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں اسے بہکانے والا شیطان ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہو تو میں جواب دوں گا کہ تیرے لٹکائے ہوئے پروں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں تو کہوں گا
کہ کریم کے کرم نے بے فکر کر دیا۔ بعض سخن شناس فرماتے ہیں کہ یہاں پر کریم کا لفظ لانا گویا جواب کی طرف اشارہ سکھانا ہے، لیکن یہ قول کچھ فائدے مند نہیں، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ کرم والوں کو اللہ کے کرم کے مقابلہ میں بد افعال اور برے اعمال نہ کرنے چاہیے۔ قلبی اور مقاتل فرماتے ہیں کہ اسود بن شریق کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، اس خبیث نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارا تھا، اور اسی وقت چونکہ اس پر کچھ عذاب نہ آیا تو وہ پھول گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر فرماتا ہے وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست بنایا، پھر درمیانہ قد و قامت بخشا، خوش شکل اور خوبصورت بنایا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلی میں تھوکا، پھر اس پر اپنی انگلی رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تو مجھے عاجز کر سکتا ہے؟ حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر صحیح قامت بنایا، پھر تجھے پہننا اوڑھا کر چلنا پھرنا سکھایا، آخرکار تیرا ٹھکانہ زمین کے اندر ہے، تو نے خوب دولت جمع کی اور میری راہ میں دینے سے باز رہا، یہاں تک کہ جب دم حلق میں آ گیا تو کہنے لگا میں صدقہ کرتا ہوں، بھلا اب صدقے کا وقت کہاں؟ جس صورت میں چاہا ترکیب دی، یعنی باپ کی، ماں کی، ماموں کی، چچا کی صورت میں پیدا کیا۔ ایک شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاں بچہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا یا لڑکی یا لڑکا۔ فرمایا کس کے مشابہ ہوگا؟ کہا یا میرے یا اس کی ماں کے۔ فرمایا خاموش، ایسا نہ کہہ، نطفہ جب رحم میں ٹھہرتا ہے تو حضرت آدم تک کا نسب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے آیت فی ایا سورۃ ما شاء رکبہ کا پڑھی اور فرمایا جس صورت میں اس نے چاہا تجھے چلایا۔ یہ حدیث اگر صحیح ہوتی تو آیت کے معنی کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن اس کی اسناد ثابت نہیں ہے۔ مظاہرین حسین جو اس کے راوی ہیں یہ متروک الحدیث ہیں، ان پر اور جراح بھی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا میری بیوی کو جو بچہ ہوا ہے وہ سیاہ فام ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس اونٹ بھی ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ کہا سرخ رنگ کے۔ فرمایا کیا ان میں کوئی چتکبرا بھی ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اس کا رنگ کا بچہ سرخ نر و مادہ کے درمیان کیسے پیدا ہو گیا؟ کہنے لگا
شاید اوپر کی نسل کی طرف کوئی رگ کھینچ لے گئی ہو۔ آپ نے فرمایا اسی طرح تیرے بچے کے سیاہ رنگ ہونے کی وجہ بھی شاید یہی ہو۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اگر چاہے بندر کی صورت بنا دے، اگر چاہے سور کی۔ ابو صالح فرماتے ہیں اگر چاہے کتے کی صورت بنا دے، اگر چاہے گدھے کی، اگر چاہے سور کی۔ قتادہ فرماتے ہیں یہ سب سچ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ مالک ہمیں بہترین، عمدہ، خوش شکل اور دل لبھانے والی پاکیزہ شکلیں صورتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اس کریم اللہ کی نافرمانیوں پر تمہیں آمادہ کرنے والی چیز صرف یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں قیامت کی تکذیب ہے، تم اس کا آنا ہی برحق نہیں جانتے، اس لیے اس سے بے پرواہی برت رہے ہو۔ تم یقین مانو کہ تم پر بزرگ محافظ اور کاتب فرشتے مقرر ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کا لحاظ رکھو، وہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، تمہیں برائی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہ بزرگ فرشتے تم سے جنابت اور پاخانہ کی حالت کے سوا کسی وقت الگ نہیں ہوتے، تم ان کا احترام کرو، غسل کے وقت بھی پردہ کر لیا کرو، دیوار سے یا اوٹ سے ہی صحیح، یہ بھی نہ تو اپنے کسی ساتھی کو کھڑا کر لیا کرو تاکہ وہی پردہ ہو جائے۔ ابن ابی حاتم بزار کی اس حدیث کے الفاظ میں کچھ تغیر و تبدل ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی تمہیں ننگا ہونے سے منع کرتا ہے۔ اللہ کے ان فرشتوں سے شرماؤ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ غسل کے وقت بھی یہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ کرامن کاتبین بندے کے روزانہ اعمال اللہ تعالی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اگر شروع اور آخر میں استغفار ہو تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کے درمیان کی سب خطائیں میں نے اپنے غلام کی بخش دیں۔ بزار کی ایک اور ضعیف حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کے بعض فرشتے انسانوں کو اور ان کے اعمال کو جانتے پہچانتے ہیں، جب کسی بندے کو نیکی میں مشغول پاتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ آج کی رات فلاں شخص نجات پا گیا، فلاح حاصل کر گیا، اور اس کے خلاف دیکھتے ہیں تو آپس میں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کی رات فلاں ہلاک ہوا۔ ان الابرار لفی نعیم شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم اور بد کردار دوزخ میں، یصلونها یوم الدین یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے، ما هم عنها بغائبین اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟
ثم ما أدراك ما يوم الدين تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا ہی کا ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، ابرار کا کردار جو لوگ اللہ تعالی کے اطاعت گزار، فرما بردار، گناہوں سے دور رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالی جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ انہیں ابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اور اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے۔ بدکار لوگ دائمی عذاب میں پڑیں گے، قیامت کے دن جو حساب کا اور بدلے کا دن ہے، ان کا داخلہ اس میں ہوگا۔ ایک ساعت بھی ان پر عذاب ہلکا نہ ہوگا، نہ موت آئے گی، نہ راحت ملے گی، نہ ایک ذرا سی دیر اس سے الگ ہوں گے۔ پھر قیامت کی بڑائی اور اس دن کی ہولناکی ظاہر کرنے کے لیے دو بار فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے معلوم کرایا کہ وہ دن کیسا ہے؟ پھر خود ہی بتلایا کہ اس دن کوئی کسی کو کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے گا، نہ عذاب سے نجات دلا سکے گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کسی کی سفارش کی اجازت خود اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ اس موقع پر یہ حدیث وارد کرنی بالکل مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے نیک اعمال کی تیاریاں کر لو، میں تمہیں اس دن اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ حدیث سورۃ شعراء کی تفسیر کے آخر میں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اس دن امر محض اللہ کا ہی ہوگا، جیسے اور جگہ ہے آیت لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور جگہ ارشاد ہے آیت الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، یعنی مطلب سب کا یہی ہے کہ ملک و ملکیت اس دن صرف اللہ واحد قہار و رحمان کی ہی ہوگی۔ گو آج بھی اسی کی ملکیت ہے، وہی تنہا مالک ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، مگر وہاں ظاہر داری، حکومت، ملکیت اور امر بھی نہ ہوگا۔ سورۃ انفطار کی تفسیر ختم ہوئی۔ فالحمد للہ